الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله المنزل وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وعصر أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو تین اشعار نعت پاک کی سماعت فرمائیں. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، یا رب محمد. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، یا رب محمد. جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے، اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے، یا رب محمد. دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، امت کو خدایا راہ سنت پہ چلا دے، امت کو خدایا راہ سنت پہ چلا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے،
آئیے ہماری گفتگو سے قبل ہمارے آقا و مولا مدینہ دلہا حبیب خدا شافع مدینہ نور کی چادر والے مصطفیٰ، بڑے بڑے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم غریبوں کے غمگسار، آمنہ کے لال مدینے کی دھرتی پہ آرام فرمانے والے آقا، روحی فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے باوجہ بلند درود پاک کا نذرانہ نچھاور کیجئے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعصب افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز استاد الاساتذہ فخر جامع نظامیہ حضرت علامہ مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ اور فقہ اعظم حضور مفتی الحاج سید شاہ ضیاء الدین نقشبندی صاحب استاد الاساتذہ اور دیگر علماء کرام کی موجودگی میں یہ ناچیز معصوم اگر کچھ بولتا ہے تو بڑوں کے سامنے بچے بولتے ہیں تو ان کی تصحیح کی جاتی ہے، بس اس خیال سے حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جس آیت پاک کو اپنا عنوان بنایا ہے، یہ آیت مبارکہ یقیناً یہ اہل سنت کی اتنی پہچان بن چکی ہے، اس لیے کہ ہمارا ہر عالم دین مفتی وقت اس کو پڑھتا ہے اور امت کو سمجھاتا رہتا ہے کہ واقعی یہ آیت ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑی پہچان بن چکی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پھر ایک اور کام یہ کرو وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچ کے ساتھ نہیں فرمایا، سچوں کے ساتھ فرمایا ہے۔ سچ کہنے والا کبھی جھوٹا بھی ہوتا ہے لیکن سچوں والا راستہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ سچوں والا راستہ یہ معشوق ربانی کا راستہ ہے، سچوں والا راستہ سرکار افضل بیابانی کا ہے، سچوں والا راستہ انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ کا ہے، سچوں والا راستہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان کا ہے، سچا والا راستہ غریب نواز معین الدین چشتی کا ہے، سچا راستہ غوث پاک کا ہے، سارے ولیوں کا راستہ اسی وکونوا مع الصادقین سے ملتا جلتا ہے۔ اور اسی آیت پر ہمارے علماء بولتے ہیں، صبح قیامت تک بولتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بے ایمانوں سے نہیں فرمایا، ایمان والوں سے فرمایا ہے۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ آج بے ایمان ڈر کر کونوا مع الصادقین کا انکار کر رہا ہے، بے ایمان عمل کر رہا ہے، عمل کے میدان میں بہت آگے ہے، مگر وہ کونوا مع الصادقین کی آیت کو کہتا ہے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج ولی کہاں ہے؟ آج ویسے وہ بزرگان دین کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں یہ قرآن قسم خدا کی سرکار کے زمانے سے لے کر صبح قیامت تک کے لیے صادق ہے اور ہر وقت چلنے والی قرآن ہے، پڑھنے والی قرآن ہے، سمجھنے والی قرآن ہے۔ تو اس میں کسی قسم کی تصحیح کوئی نہیں کر سکتا، کمی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس وقت بھی وہی حکم تھا جب نزول قرآن کا وقت تھا، صبح قیامت تک بھی وہی حکم ہوگا جو نزول وقت کا تھا۔ اس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ آج لوگ اس کی تصحیح، آج اس کی انکار کرتے ہیں۔ آج زمانے ولی کہاں ہے؟ غوث پاک جیسے ولی کہاں ہے؟ غوث غریب نواز جیسے ولی کہاں ہے؟ معشوق ربانی جیسے ولی کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں ولی ہیں اور ان کا دربار ہی بتا رہا ہے، ان کے دربار کی حاضری ہی وکونوا مع الصادقین کی پہچان ہے۔ وکونوا مع الصادقین سے مراد ہے آج ہم اولیاء کرام کے آستانوں کو جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ان کی محبت کا دم بھر رہے ہیں، تو سمجھو کہ ہم وکونوا مع الصادقین کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہم پر اتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور کرم اتنا بڑا کرم کیا ہے کہ اس کے محبوبوں کا ہمیں غلام بنا کے رکھ دیا، ان کے محبوبوں کی غلامی ہمیں عطا کی ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس آیت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ پہ چلتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، حج اور عمرہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کونوا مع الصادقین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، اور بارگاہوں میں جاؤں گے تو شرک ہو جائے گا، بارگاہوں میں جائے گا تو اسراف ہو جائے گا، بارگاہ میں جاؤ گے تو بدعت ہو جائے گا۔ ارے میں کہتا ہوں بارگاہ کو جانے کا طریقہ آج کا زمانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ بانی جامع نظامیہ میں ہمیں نہیں بتایا، یہ اعلیٰ حضرت کا طریقہ نہیں، یہ غریب نواز کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مزارات سے فیض لینے کا طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں بتایا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے
جب ان کی عمر پوچھی گئی، اے امام اعظم آپ وقت کے امام ہیں، آپ بتائیے آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں میری عمر اس وقت 2.5 سال کی ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا مذاق ہے، آپ کے داڑھی کے بعد سفید ہو چکے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سال عمر آپ کی ہے، بات کیا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ اس وقت میری 62.5 سال کی عمر ہے، لیکن میں نے اکتساب فیض کے لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی کی بارگاہ سے جو 2.5 سال میں نے گزارے ہیں اس کو میں اپنی زندگی کی ساری پونجی سمجھتا ہوں۔ اور کریں آپ وقت کا امام جعفر صادق سے فیض لے رہا ہے، کبھی شرک نہیں بول رہا ہے، کبھی بدعت نہیں بول رہا ہے۔ آج ان کو کتابیں پڑھ کے، آج ان کے مسائل کو پڑھ کر آج لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہلوا رہے ہیں لیکن ان کے طریقہ کار کو چھوڑ رہے ہیں، ان کے طریقہ کار کی زندگی کو چھوڑ رہے ہیں۔ بتاؤ یہ امام بخاری جو 16 سال میں بخاری لکھے ہیں، ارے انہوں نے امام بخاری نے بخاری کی شروعات مکے میں کی اور اختتام مدینہ پاک میں اختتام کرتے ہیں، مصطفیٰ کے بارگاہ سے فیض لیتے ہوئے اس کا اختتام کر رہے ہیں۔ بتاؤ اگر مزار اولیاء سے، مزار انبیاء سے اگر فیض لینا شرک ہوتا، بدعت ہوتا تو امام بخاری مصطفیٰ کے دیار میں بخاری کو ختم نہیں فرماتے۔ آج علماء اکرام کی جماعتیں ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہماری پہچان ختم ہو گئی ہے۔ ہم ہر ایک کو اپنا امام سمجھ رہے ہیں، ہر ایک کو اپنا عالم سمجھ رہے ہیں۔ ہاں قرآن اور حدیث پڑھنے والا اپنا نہیں ہوتا لیکن سچوں کے ساتھ رہنے والا عالم وہ ہمارا ہوا کرتا ہے۔ یہ معشوق ربانی کی محبت، یہ اولیاء اکرام کی محبت لے کر چلنے والا وہ ہمارا عالم دین ہوا کرتا ہے۔ ایمان والو یہاں ہمارے علماء موجود ہیں، یہ بانی جامع نظامیہ کا راستہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، یہ اہل سنت کا جو طریقہ ہے یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے، یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے۔ امام جعفر صادق کا طریقہ، یہ اولیاء اکرام کا طریقہ، اہل سنت کا طریقہ ہے، اعلیٰ حضرت کا طریقہ، حضور مفتی اعظم ہند کا طریقہ، یہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ آج اہل سنت کے طریقہ کار کو لوگ برا بھلا بول رہے ہیں محض اس لیے کہ آج ہماری چال ڈھال بدل چکی ہے، آج ہمیں عمل کے میدان سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ عمل کے میدان سے دور ہونے کی بنا پر آج ہمیں لوگ غلط الخابوں سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ ہمیں کوئی بدعتی کہہ رہا ہے، کوئی قبر پرست کہہ رہا ہے، کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی انگوٹھے چھاپ اور جاہل کے طریقے کار کو مت دیکھ، ہمارے اولیاء اکرام، ہمارے بزرگان دین کے طریقے کو فالو کرنے والے ہمارے علماء کو دیکھ۔ یہ علماء اکرام ہمارے اولیاء اللہ کے کیسی تعظیم کیا کرتے ہیں، ان کی زیارت کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں۔ اولیاء اکرام کا زیارت کا طریقہ یہ ہے اور یہ طریقے سارے ہم ان علماء سے سیکھ رہے ہیں۔ ایک جاہل جھٹ گوار کے طریقے کو دیکھ کر لوگ اہل سنت کو برا بلا بول رہے ہیں۔ جیسے کہ شادی میں خرافات ہوتے ہیں تو کوئی شادی کو غلط نہیں بولتا اس لیے کہ وہاں چکن 65 ہوا کرتا ہے، 13-12 ڈشا ہوا کرتے ہیں، اس کو کوئی غلط نہیں بولتا۔ وہ پھجنے کا حال مل رہا ہے، وہ پٹاخے جلائے جا رہے ہیں، لیکن کوئی عالم یہ نہیں بولتا کہ یہ شادی غلط ہے، حرام ہے۔ کوئی نہیں بولتا صبح سے بھوکا ہے آدمی کا بچہ اور وہ بھوکا بولے گا تو بھوکا یہاں سے جانا پڑے گا۔ کبھی شادی کو غلط نہیں بولتا۔ میں نے کہا بس اگر واقعی تجھے ایمانداری کی حساس بھی باقی ہے تو شادی میں جتنے خرافات ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی شادی وہ حرام نہیں ہے، وہ نکاح میں سنتی سرکار کی سنت ادا ہو گئی، بس اس کے اندر کچھ خرافات ہیں، اس کو دور کرنا تیری اور ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی اولیاء اکرام کے آستانے میں کچھ خرافات ہوتے ہیں تو ولی کی بارگاہ کو برا نہ کہو کیونکہ یہ ولی کا فیض تجھے بھی ملتا ہے لیکن یہاں پر آ کر دیکھ کیا ملتا ہے۔ ارے ولی کی جو محبت کرتا ہے نا ایک مرتبہ زیارت کر لیتا ہے، یہ اللہ والے وہ ہوا کرتے ہیں۔ ارے یہاں تو نہیں، یہاں بھی فراموش نہیں کرتے، کل بروز محشر میں تمہیں فراموش نہیں کرتے۔ یہ اولیاء اکرام وہاں تمہیں جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی ضمانت دیا کرتے ہیں۔ یہ اولیاء اکرام بہت بڑی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا کرے کہ رب قدیر ہمیں ان اولیاء اکرام کے نقوش کو ہمیں زندگی بھر آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے، کربلا رضی شہید کربلا کے واسطے، قادری کا قادری قادری میں اٹھا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، تان لعال کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان، مرکز اہل سنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، پنج گنج ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الفاتحہ الی حبیبنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔